صلی علی رسول، بہت اہم کتاب ہے، حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے یہ، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ترجمہ کیا۔ ہاں اچھا ہماری والی اسی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ امام آجری اپنی کتاب ادب النفوس میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک مثال دیتا ہوں جس کا معاملہ تم پر مخفی نہ رہے گا انشاءاللہ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس کو بھا جاتا ہے۔ بچہ ہے گھوڑے کا، سبھی لوگ دیکھنے دیتے ہیں بہت خوبصورت ہے، لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار دیا جائے۔ ہر آدمی کو اپنا نفس محبوب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اسی وقت اس کی محبوبیت باقی رہے گی جب اس نفس کو سدھار دیا جائے۔ پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، جب تربیت کی جاتی ہے تو لوامہ ہو جاتا ہے، اس کے کہیں بعد مطمئن نہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی مکلف ہے۔ نفس المطمئن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اپنے کو سدھارو گے تو اللہ کے دربار میں رسائی ہو سکتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب اس کے بعد ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، عبادی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ بزرگوں کی جگہیں جو ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں ان کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کو اسی کا۔ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میں نے خود حضرت سنا کہ بعض لوگ میری مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ دنیا معافی ہے، خبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ حال بنا دے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بن جائے۔ آپ لوگ ماشاء اللہ آ جاتے ہیں، عبرت ہوتی ہے، اتنی تو ہے، یہ تو لاکھوں آدمی کروڑ آدمی سننے والی بات ہے، یہ کون سنتا ہے؟ عام طور سے ریڈیو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت آتا ہے، یہ کوئی نہیں سنتا۔ تمہاری کیا خبر ہے، تم پر کیا پیش آنے والا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے، جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس کو بھا جاتا ہے۔ بچے جو پیدا ہوتے ہیں اکثر لوگ دکھلاتے ہیں غائب خوبصورت، اللہ تعالیٰ تربیت کرے تو اس لائق رہتا ہے، ورنہ وہ بال جان ہو جاتا ہے۔ وہی بچہ جس کو دیکھ کے آپ خوش ہوئے تھے، اسی بچے کی اگر تربیت ہوئی تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہی بچہ، ہم لوگ تھے وہاں، ایک لڑکے کو پولیس مارتی ہوئی جا رہی تھی، پولیس سامنے کی بات ہے، میں چبوتے ہوئے تھا، ظاہر کہ ہم سب متاثر تھے، مسلمان بچہ تھا، تو اس نے کہا مڑ کے پولیس والے نے کہ اگر اس کی آپ نے تربیت کی ہوتی تو یہ حد تو نہ پہنچتا۔ مجھے یاد ہے،
اس نے ہم لوگ کو تان کیا، چوری ڈکیتی کچھ کیے ہوئے تھا. پہلی مرتبہ شاید سے ایک دفعہ سنا، شرمندہ ہو گئے ہم لوگ. پولیس والے اس لڑکے کو پکڑ کے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے پھاٹک کنارے. ہم لوگ تھے، سب کو رنج ہوا، چاہتے بھی تھے کہ چھوٹ جائے، لوگ پیچھے بھی تھے. کہا کیا اگر آپ لوگ تربیت کی ہوتے اس بچے کو تو یہ حال نہ ہوا تھا. پولیس نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی تربیت فرما دے. ہم لوگ نہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے. جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن جمال اس کو بھا جاتا ہے نا، ہوتا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ آتے ہیں. لیکن اہل بصیرت یہ تو ظاہری آنکھ والے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے. میں نے یہ لڑکا تمہارا دشمن ہوگا، جیل بھجوا دے گا. یہ ہوتا ہی نہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک لڑکے کو پولیس مارتی لے گئی تھی، ہم تھے سامنے کا. سب لوگ چاہتے تھے چھوٹ جائے، پوری تفصیل اب کیا. لڑکا اپنے لوگ میں گیا تھا، مسلمان تو تھا ہی، ادھر سے لے آئے ہم پھاٹے کی طرف سے مارتے. تو اس پولیس والے نے ہم لوگ سے کہا کہ اگر آپ لوگ تربیت اس کی کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. پولیس نے کہا، میں سامنے خود سنا، اگر آپ لوگ ان کی تربیت کیے ہوتے چوری ڈکیتی یہ میں بھی پکڑا گیا، لیکن مجھ کو یاد ہے بچے ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو ہم لوگ کو دشمن سمجھتے ہیں، اور پولیس ہم کو ہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ لوگ تربیت اس کی ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. سب کو رام رام. اہل بصیرت اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے، ورنہ پھر کو بجنے نہیں دے گا گھوڑا. اور بہترین ادب سکھا دیا جائے تب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اس پر سوار کی سواری سے ہو سکتی ہے. یعنی جب اس کو خود سدھار لیا جائے تبھی اس پر بیٹھا جا سکتا ہے. وہ تو کو گرا دے گا، مار ڈالے گا. یہ سب اس کی تربیت و تعلیم اور سدھارنے کے نتائج پر تعریف کی جائے گی، تب کی جائے گی. اتنی خوبصورت گھوڑا ہو، سواری ہو، لیکن اس سواری کس تربیت ہوگی تبھی تم بیٹھ سکتے ہو اس پر. اچھی مثال تھانوی نے ترجمہ کیا ہے اس کا، ہے نا؟ وہی ہے نا؟ اچھا لیجیے. اللہ کا شکر، اللہ کا زندگی تمہارا اسی میں گزری. اب کیا کہوں، ابھی اٹھا رہتا تھا گھر میں بات، ارے سو جائیے بس. یہ ایک جگہ یہی سے پڑھتا ہوتا رہا ہوں، دل پر اس کا اثر ضرور کچھ نہ کچھ ہوا. دعا کیجیے وہاں کام آئے. اس سے فائدہ جب کوئی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی مثال گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس کو بھا جاتا ہے. لیکن اہل بصیرت اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے. وہی لڑکے کو جس کو لڑکے کو اس کو ناز نیاز میں بگاڑ دیتے ہیں،
لیکن اسی کو جب پولیس لے جاتی ہے تو روتا ہے کہ نہیں؟ رنجیدہ ہوتا ہے. میرے سامنے کی بات ہے سر. ہم لوگ کا تو گھر ہی اسی جگہ پر پولیس ایک لڑکے کو گنڈے کو لے جائے. اب سب لوگ متاثر تھے. تو پولیس والوں نے کہا ہم لوگ سے کہ اگر اس کی تربیت آپ لوگ کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی اس کی جو ہم لوگ لے آئے مارتے ہوئے. مجھے یاد ہے بہت جو ہم لوگ شروع میں آئے تھے بہت گنڈے مشہور. مسجد تک ہم لوگ نہیں جا پاتے تھے. میرے کو منع تھا نہ جا. بات ہے اب الحمدللہ. مگر اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھا دیا جائے. جب تو اس کو بلائے اور بھگانے کی صلاحیت اس پر سوار کی سواری ہو سکتی ہے. جب وہ بلائے مطلب کہ تبھی تو جب اس کے اندر صلاحیت تو لے جائے گا تب تو جاؤ گے. اس سے فائدہ اس وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو تربیت دے کر خوب سدھار لیا جائے اور بہترین ادب سکھائے تب وہ لے کے تم کو چلے گا. تب اس کو بلانے اور بھگانے کی صلاحیت اس پر سوار کی سواری ہو سکتی ہے. یہ سب اس کی تربیت اور تعلیم اور کے نتائج پر تعریف کی جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق. لیکن اگر اس کو سدھایا نہ گیا، تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا گیا، تو اس کے حسن و خوبصورتی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور ضرورت کے وقت اس کے فوائد اور نتائج کے متعلق اس کے سوال کی تعریف نہ کی جائے گی. بس اگر گھوڑے کے بچے کا مالک اہل بصیرت کی یہ نصیحت قبول کرے اور یقین کرے کہ یہ بات صحیح ہے تو اس کو کسی ماہر تربیت کرنے والے اور سدھارنے والے کے حوالے کر دے جو اس کی تربیت کر دے. میرے لوگ بھیجتے تھے، حضرت تھانوی کے بھیجتے تھے 6 مہینہ ہمارا ہو 1 سال رہا ہوتا تھا. پہلے ہے سننے جامع شاہ کے والد بھی جامع شاہ والے کو لے گئے تھے تھانہ مول میں. دونوں کو لے گئے تھے رہے تو یہ تھا تھانوی رکھا ان کو سنایا. پھر یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ سدھارنے والا اور تربیت کرنے والا تربیت کے کرنے کے فن سے بھی واقف ہے یہ نہیں ہے. چنانچہ اگر اس کے پاس ریاضت کے ساتھ صبر بھی ہے اور اس کے مطابق خیر خواہی کے ساتھ تربیت کرے تو گھوڑے کے بچے کا مالک اس سے منتفع ہوگا ولا نہیں ہوگا. جو سکھانے والا ہے خود ہی بے سکھایا ہوا ہے تو اور بگاڑ ہی دے گا. ہمارا تربیت کے متعلق بہت اچھا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی تربیت کرنے کی توفیق عمل فرمائے. تبھی نفع ہے. یہ کتابیں اسی لیے ہیں. مختصر تھانوی ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ یہ سب یاد دلا دیتے ہیں لیکن یہیں بیٹھا کرتے ہی رہتا ہوں ترجمہ میں اس وقت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے. تربیت کی باتیں لکھنے پڑھنے کی توفیق ضرور ملی ہے لیکن ابھی تربیت ہوئی نہیں ہے. دعا کیجیے ہماری تربیت بھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی ہو جائے، یہاں آنے والے لوگوں کی ہو جائے. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں تربیت دے کے طلب فرمائے، آسان فرما دے۔ اسی تربیت کے لیے ماں تھانوی جیسا آدمی، ماں گنگوہی، ماں قاسم صاحب، حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے، جبکہ وہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، اسی تربیت کے لیے۔ اس تربیت کو کہہ رہے ہیں، اس تربیت کے محتاج ماں تھانوی بھی تھے، ماں گنگوہی بھی تھے، ماں قاسم صاحب بھی تھے۔ اسی تربیت کے لیے حضرت حاجی صاحب جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، ان کی خدمت میں گئے۔ خم کے از دریا درو راہ بود، پیش او جے ہونہا بادو نہر۔ حضرت حاجی صاحب کو وہ علم تھا کہ جس کے متعلق کہا، خم جس گھڑے کا سرا سمندر سے ہو جائے گا، اس میں پانی کمی ہوگی۔ خم کے از دریا درو راہ بود، پیش او جے ہونہا بادو نہر۔ جس گھڑے کا راستہ سمندر سے ہو جائے، اس کے سامنے تمام دریا جھک جائیں گے۔ کہیں جا کے جھکے ہیں کہ نہیں؟ یہ جمنا ہے، گنگا ہے، کہیں جا کے جھک گئے ہیں، جا کے خلیج بنگال میں گر گئے، اپنا ان کا وجود بھی نہیں ہے وہاں جمنا نہیں کہا جاتا، موجود ہی کا نام۔ سب یہاں سے جمنا بھی جا رہی ہے، گنگا بھی جا رہی ہے، کچھ نہیں۔ یہ اپنے اصل سے ملنے، اصل میں ملے مدغم ہو گئے، پتہ بھی نہیں کہ کہاں گنگا کہاں جمنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اپنے مٹانے کو توفیق دے، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنے کو بنانے کی توفیق محمد، اپنے لیے خاص طور سے بچوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے جو تشریف لاتے ہیں، ایسا مجمع جو اپنی اصلاح کے لیے کہیں آئے بہت کم رہ گیا۔ اللہ اس کی توفیق دے تو عام مسلمانوں کو اپنے تربیت کا خیال ہو، اپنی اصلاح کا ذوق و شوق پیدا ہو، اس کے لیے کہیں جھکنا پڑے تو جھک بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عافیت کمالات سے ہم سب لوگوں کو مرصع فرمائے، صفات حمیدہ سے متصف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ